کہ جو حب اہل بیت دل میں لے کر مر جائے وہ شہید مرتا ہے. اور شہید کے لیے قرآن میں کیا کہا اللہ نے کہ جو راہ خدا میں قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہا ہے. اچھا ایک نام مجھے اور یاد آتا ہے، پچھلے سال شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسی منبر سے ایک ذاکر اہل بیت ہم سب کے پیارے، ہم سب ان کو چاہتے تھے، دل سے لگاؤ تھا، علی جناب مولانا اقرار صاحب اللہ جنہوں نے یہاں پر مجلس خطاب فرمائی تھی اور آپ نے بغور سنی تھی، میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. آج وہ چلے گئے ہیں لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر انسان کسی بھی طریقے سے
کسی بھی ڈھنگ سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طور سے عزاداری امام حسین میں حصہ لیتا ہے تو یقین جانیے گا وہ مرتا نہیں، زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں مردہ نہیں کہتے، مرحوم کہا جاتا ہے، مرحوم کہا جاتا ہے کہ رحمت نازل ہو۔ تو ایسا نہیں، بس گزارش یہی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر علی جعفر بن واحد حسین اور مولانا اقرار صاحب کی روح کو احسان فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات محمد و آل اعزازی کے لئے میں نے جملہ کہا کہ جو بھی فرض ادا سے امام باڑے سے عزاداری امام حسین سے متصل ہوتا ہے، اگر جھک کر آتا ہے تو امام اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں شرکتہ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو ملت پر آ کر خطاب کرتے ہیں، حق کی ولایت کو ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو بھی ولایت کے ساتھ آنے کے بعد فضائل کو پڑھتے ہیں، پیغامات کو دیتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اب دو مصرے آپ نے خورشید صاحب کو بھی سنا، حسین صاحب کو بھی سنا، اب میں خدائے شکر کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ جو منبر پر آتا ہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ خدائے شکر فرماتے ہیں کہ منبر پہ قدر دوش حضرت کا عالم، منبر پہ قدر دوش حضرت کا عالم، اور کیا چاہیے؟ تخت ملا، تاج ملا، اور کیا چاہیے؟ تخت ملا، تاج ملا۔ تو عزیزان گرامی، بس میں اپنی بات کو آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الأولی۔ خداوند کریم اس سورے کے اندر عظمت رسالت آپ کو بیان کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، نہ کبھی دن میں تنہا چھوڑا اور نہ کبھی رات میں تنہا چھوڑا۔ اور میرے حبیب، ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو اس دنیا میں عطا کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت میں ادا کریں گے۔ میں توجہ کیجئے گا، تمہیدی منزل ہے، 2-4 باتیں باب الفضائل میں ہیں، 2-4 پیغام ہیں جو تو فضل آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے حبیب، ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہم نے جو کچھ آپ کو اس دنیا میں عطا کیا اس سے کہیں زیادہ آخرت میں عطا کریں گے، اور اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے راضی ہو جائیں گے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہ مسئلہ ہے عجیب و غریب۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، قرآن کی 6666 آیات گرامی کے درمیان نبیوں کی دعائیں ملیں گی، انبیاء کی درخواستات ملیں گی۔ ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا، پروردگار کو راضی ہو جا، پروردگار کو خوشنود ہو جا۔ اب توجہ کیجئے گا، یعنی ہر نبی کی تمنا، ہر نبی کی جستجو اور ہر نبی کا خیال یہ ہے کہ میرا پیغمبر مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب قرآن مجید میں 2 مسئلے ہیں جو ہمارے سامنے رکھے۔ ایک مسئلہ ہے تمام نبیوں کے پیش نظر کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، اور ایک مسئلہ ہے خود اللہ کے پیش نظر
کہ محمد کو کیسے راضی کیا جائے. میں توجہ کیجیے گا, رضائے مصطفیٰ کتنے کمال پر ہے. فاطمہ کے باپ کی خوشنودی اللہ کو کتنی مطلوب ہے کہ میرا پیغمبر مجھ سے راضی ہو جائے. اب توجہ کیجیے گا, اب اللہ نے فرمایا کہ میں کیسے راضی ہوتا ہوں اور میرا حبیب مجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے. دونوں کی رضا کا پروانہ قرآن میں لکھا, ارشاد ہوا سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور اس کی 143ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد نراک تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها. اے میرے حبیب, ہم آپ کا بار بار چہرے کو آسمان کی طرف بلند کرنا دیکھ رہے ہیں, ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. میں توجہ کیجیے گا, ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اس لیے کہ بیت المقدس کی طرف جو نماز ہوتی تھی وہ رسول کے دل پر بار تھی, اس لیے کہ یہودی اور عیسائی ترس کرتے تھے. تب اللہ نے کیا کہا کہ ہم کعبے کو قبلہ بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ کی رضا ہے, آپ چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کعبہ قبلہ بنا تو اللہ کا رسول راضی ہوا. اور ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا پروردگار تو راضی ہو جا, پروردگار تو راضی ہو جا. آدم نے کہا اللہ راضی ہو جا, نوح نے کہا اللہ راضی ہو جا, ابراہیم نے کہا اللہ راضی ہو جا, اسماعیل نے کہا اللہ راضی ہو جا. یعنی ایک کم 1,00,000 انبیاء نے اللہ کی بارگاہ ہمیں یہی کہا اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا. لیکن اس نے کسی کو اپنی رضا کا پروانہ نہیں دیا, بلکہ سورہ مائدہ کی 30ویں آیت میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. توجہ کیجیے گا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی اور رسول ہم تم سے راضی ہو گئے. اب جملہ سنیے گا تو شاید اللہ میں اور اس کی رسول میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا, دیکھو محمد ہم کعبے کو قبلہ بنائے, تم راضی ہو جانا, تم علی کو مولا بناؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اے بابا سبحان اللہ. دیکھو محمد ہم کعبے کو قبلہ بنائے, تم راضی ہو جانا, تم علی کو مولا بناؤ, ہم راضی ہو جائے. اچھا میرا عزیزو, یہ جو حدیث آتی من کنت مولا فہذا لی مولا, سب کو یاد ہے. اور اس حدیث کو کیا کہتے ہیں, آیے ولایت. اس حدیث کو حدیث ولایت کہا جاتا ہے. اور یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم, اس کو کہا جاتا ہے آیت ولایت. حدیث کتنی بڑی ہے, مختصر الفاظ, حدیث چھوٹی ہے لیکن معیار بلند ہے. آپ اس حدیث کو تاریخ سے نکال کے دکھائیں, کچھ بچتا ہے ہمارے پاس, کچھ بھی بچتا ہے. یہ حدیث چھوٹی سی ہے, رسول نے غدیر کے میدان میں یہ حدیث ارشاد فرمایا. اچھا حالات کیا تھے, حالات یہ تھے کہ رسول آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہی حدیث, یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو جس کا ہم تمہیں حکم دے چکے ہیں. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کہ رسالت کو کوئی کام انجام نہ دیا. اب سوال یہ ہے کہ رسول نے کیا کیا, کہ رسول نے یہ کیا جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. اچھا اگر ہمیں کوئی اعلان کرنا ہو مجلس کے بعد اور کچھ لوگ جانے لگے تو کوئی آدمی بول کر جائے گا بھائی رک جائیے, ابھی اعلان سن کر جائیے گا. اچھا جو جا رہے تھے رسول نے بلایا کیوں, جو جا رہے تھے وہ تو گزر گئے, آگے چلے گئے, آگے چلے گئے. اچھا جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا جانے لگا. رسول شاید بتانا ہی چاہتے ہو جو آنے والے تھے وہ تھے مستقبل, جو چلے گئے تھے وہ تھے ماضی, جو کھڑے ہوئے تھے وہ تھے حال. علی رسول بتانا یہ چاہتے تھے یاد رکھو علی کی ولایت مستقبل میں بھی واجب ہے, حال میں
اچھا حدیث مختصر ہے اور معیار کتنا بلند ہے کہ راوی ملے سوالات حاجی، سارے نمازی پرہیزگار متقی سر منڈوا کر آئے ہیں، احرام پہن کر آئے ہیں، حج بیت اللہ کر کر آئے ہیں، سب کو روک دیا گیا۔ دوسرا کام کیا گیا کہ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ رسول نے حکم دیا کہ کجاؤ کا ممبر بناؤ۔ اب شاید کوئی بات ہے جو آپ نے اپنا کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ کجاؤ کا ممبر بناؤ۔ سوال یہ ہے کہ رسول ہوتا کون ہے؟ رسول اس کو کہا جاتا ہے جو موعظہ کرے۔ میں توجہ کیجیے گا، رسول اس کو کہا جاتا ہے جو موعظہ کرے۔ تو رسول یہ کرتے مدینے سے ممبر منگا دیتے۔ اچھا نہیں منگا رہے تھے، سلمان کو موعظے کے ذریعے سے بھیجتے اور مدد منگا دیتے۔ اب ایک جواب تو آپ نے سنا ہوگا، ایک میری طرف سے سنتے جائے۔ رسول نے نہ موعظے کے ذریعے سے ممبر بنایا، نہ سلمان کو بھیج کر ممبر منگایا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول نہ ممبر بنا رہے ہیں اور نہ ہی مدینے سے منگا رہے ہیں، یہ کجاؤ کا ممبر کیوں بنایا؟ تو شاید رسول کی آواز ہے، نادان ساکن تجھے نہیں معلوم، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری مرضی کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میری مرضی کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیسے بنا سکتے؟ دوسرا جواب سنو۔ اچھا رسول نے صرف یہی کجاؤ کا ممبر کیوں بنایا؟ آپ لکڑی کا ممبر بنا کے مٹی کو اکٹھا کرتے، اس پر کھڑے ہو جاتے اور ہو جانے کے بعد خطبہ بیان کرتے اور لوگوں کے سامنے علی کو مولا بنا دیتے۔ یہ کجاؤ کا ممبر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب سنیے گا، عرب کے مردوں جب سفر کرتے تھے، جنگ میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ اونٹ بھی ہوتے تھے، گھوڑوں کے ساتھ اونٹ بھی ہوتے تھے۔ اچھا جب اونٹ کے لے کر جاتے تھے تو کیا اس کے ساتھ پیدل سفر کرتے تھے؟ نہیں، اس کو اوپر بیٹھ کر جاتے تھے۔ اب خالی اونٹ کے اوپر نہیں بیٹھا جاتا، کجاوے کی ضرورت ہوتی، کجاوا رکھا جاتا ہے اور کجاوا رکھنے کے بعد اس کے بعد سفر کیا جاتا ہے۔ رسول نے کجاؤ کا ممبر بنا کر دنیا والوں کو بتلا دیا کہ یہ جب بھی سفر میں جائیں گے، اچھا سفر کرتے تھے اور جنگ میں جاتے تھے تو رسول بتلانا یہی چاہتے ہیں کہ جب یہ عرب کے مردوں سفر پر جائیں گے، جنگ میں جائیں گے، ان کو کجاوا نظر آئے گا تو غدیر کا میدان نظر آئے گا۔ کجاوا دکھے گا تو ان کو غدیر یاد آئے گا کہ غدیر میں کیا ہوا؟ علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اچھا جب اعلان ولایت ہوا، علی کے سر پر تاج ولایت کو رکھا گیا، تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کا نام تاریخ نے بتلایا حارث بن نعمان پہلے، حارث نام ہے اس کا۔ اور اٹھنے کے بعد ایک سوال کرنا اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ رسول نے کہا کہ اگر اپنی طرف سے کیا تو کیا، اور اگر اللہ کی طرف سے کیا تو کیا؟ کہ اگر آپ نے اللہ کی طرف سے کیا ہے تو مجھے دلیل میں عذاب چاہیے، اور اگر آپ نے اعلان ولایت اپنی طرف سے کیا تو آپ معذاللہ سچے نہیں، جھوٹے ہیں۔ اب دو باتیں اس نے کہی کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو دلیل میں عذاب چاہیے، جائیے قرآن پڑھیے، قرآن میں یہی سالہ سائل میں عذاب واقع للکافرین، ایک سوال کرنے والے نے ایسا سوال کیا، ایسے عذاب کا سوال کیا کہ جو کافروں سے مخصوص تھا۔ اب اس نے سوال کیا کہ اگر اعلان ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے دلیل میں عذاب چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ عذاب آیا یا نہیں آیا، کس طرح سے آیا، کس ڈھنگ سے آیا؟ کہ آسمان سے پتھر گرا اور یہ جس کو نابود ہو گیا۔ اب تاریخ میں ہمیں دو حارث ملے، ایک ہے غدیر کا حارث، یہ کس کا دشمن ہے؟ کہ یہ ہے ولایت علی
دشمن ہے کہ یہ ہے علی کی ولایت کا دشمن. مارا کس نے؟ اللہ نے مارا. سننا سنیے گا آخری بندے تک. شاید اللہ میں اور علی میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا, اے علی تو میرے دشمن کو مار, میں تیرے دشمن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے دشمن کو مار, میں تیرے دشمن کو مار. اچھا یہ اٹھا اور سوال کرنے لگا, اعلان ولایت آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے کیا؟ عزیزان گرامی یہ ہے کون؟ یہ ہے نبی کا صحابی. نبی کی بس میں بیٹھتا تھا, نماز نبی کے ساتھ پڑھتا تھا, روزے نبی کے ساتھ پڑھتا تھا رکھتا تھا, اور حج بھی نبی کے ساتھ کر کے آ رہا تھا. ہر عمل اس کا نبی کے ساتھ تھا. آج دنیا والے کہتے ہیں, شیعہ لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم برے کو صحابی نہیں کہتے اور صحابی کو برا نہیں کہتے. اور ایک جملہ اور سن لیجیے, وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو عظمت صحابہ کو نہ جانے. بھائی توجہ کیجیے گا, ایک جملہ ہے میرا کا جو آپ کو خبر میں دے رہا ہوں, وہ شیعہ ہے ہی نہیں جو صحابہ کو عزت نہ دے. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو صحابہ کو عزت کرے, اس لیے کہ صحابہ کون ہے؟ اگر نبی کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے ہیں, زمین پر ہو تو ہدایت کے مینارے ہیں, آسمان پر ہو تو ستارے ہیں. یہی صحابہ اگر اہل بیت کے ساتھ ہو تو سب کے سب ہمارے. سبحان اللہ اگر اہل بیت کے ساتھ, سوال کیا کہ آپ نے اعلان ولایت اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ اب رسول نے کہا کہ اگر اپنی طرف سے کیا تو کیا, اور اگر اپنی اللہ کی طرف سے کیا تو کیا. اگر آپ نے اللہ کی طرف سے کیا ہے تو مجھے دلیل میں عذاب چاہیے, اور اگر آپ نے خود سے خلیفہ بنایا ہے, ولایت کا تاج سر پر رکھا ہے, تو معذاللہ سبحان اللہ آپ سچے نہیں جھوٹے ہیں. یہ کس نبی کو جھوٹا کہہ رہا کہ جس کو ابو جہل نے سچا کہا, جس کو ابو لہب نے سچا کہا, جس کو عتبہ نے سچا کہا, جس کو شہبہ نے سچا کہا, یہ اس نبی کو جھوٹا کہہ رہا ہے. تو کیا یہ رسول کی آنت کر رہا ہے؟ اب جملہ سنیے گا آخری پر تک, کیا رسول کی توہین کر رہا؟ نہیں, یہ رسول کی توہین نہیں کر رہا, رسول کی آنت نہیں کر رہا, بلکہ خلافت کا مرتبہ بتلا رہا ہے کہ خلافت اتنا بڑا منصب ہے کہ ایک سچا نبی اگر اپنی طرف سے خلیفہ بنا دے تو وہ بھی جھوٹا ہو جاتا ہے. بھائی توجہ کیجیے گا, اگر سچا نبی اپنی طرف سے خلیفہ بنا دے تو وہ بھی جھوٹا ہو جاتا ہے. تو تعلیم کیوں نہیں پڑھتے جب سچا نبی اپنی طرف سے خلیفہ بنانے پر جھوٹا ہو سکتا ہے, تو جس کو جھوٹے مل کر بنائے وہ سچا کیسے ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے دلیل میں عذاب چاہیے. اچھا ولایت علی کا انکار کیا, دلیل میں کیا مانگا؟ عذاب مانگا. اس نے اپنا اسٹیٹس بتلا دیا کہ اگر علی کو نہ مانو تو زندہ نہ رہو, زندہ وہی رہے گا جو علی کو مانتا ہوگا. اس نے اپنا مرتبہ بتلایا کہ اگر علی کو نہ مانو تو زندہ نہ رہو. اچھا یہ دشمن کس کا ہے؟ علی کی ولایت کا دشمن ہے, علی کو نہیں مانتا. ایک دشمن ہمیں اور ملا خلافت کا. کون ہے وہ کہ جب اللہ نے کہا کہ کرو آدم کو سجدہ, سب نے کیا الا ابلیس, شیطان نے نہیں کی. تو پروردگار نے کہا تھا اچھا ایک پیغام سن لو. جب اللہ نے پوچھا تو سجدہ نہیں کر رہے ہو, کہ اس لیے سجدہ نہیں کر رہا ہوں میں آگ سے بنا ہوں اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. میں آ گئی, میں تکبر آ گیا. یاد رکھیے گا تکبر کرنے والا انسان نہیں ہوتا, شیطان ہوتا ہے. یہ سنت شیطان ہے. اول مرتبہ ابتدائی دنیا ہے, میں بنا ہوں آگ سے, اس کو مٹی سے بنایا. اچھا نکل جا میرے بار بار. اچھا جب نکل رہا تھا تو اس نے کیا کہا,
مجھے زندگی چاہیے. پڑھیے قرآن کے 3 سورے 3 سوروں میں ایک آیا قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. پروردگار جا تو رہا لیکن مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے. کب زندگی مانگی؟ انکار خلافت آدم پر. ادھر علی کے دشمن نے کیا کہا کہ اگر علی کو مانوں گا نہیں تو مجھے عذاب چاہیے. یعنی ادھر علی کی ولایت پر موت مانگی, ادھر انکار خلافت پر کیا مانگا؟ زندگی مانگی. تو اب یہ تو طے ہو گیا شیطان کے کردار سے اور نعمان کے کردار سے کہ آدم کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق ہے, علی کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق نہیں. سلام پڑھیے محمد ایک سلوات بھر بہت انکار کیا, نہیں ماننا تو زندگی نہیں رہے گا, نہیں ماننا تو زندگی نہیں رہے گا. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا؟ اچھا حدیث کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا مولا. یہی تو حدیث ہے, سب کو یاد ہے, سب جانتے ہیں. بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں اور یاد کرانا چاہیے. اگر بچپن سے علی علی کرے گا تو جوانی میں بھی آ کر علی علی, مرنے کے بعد بھی علی علی, زندہ رہے گا تب بھی علی علی. یہ حدیث ہمیں یاد کرانی چاہیے. حدیث کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب اغیار نے یہ آیت یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے ہیں, مولا کے معنی غلام کے ہیں. میں نے کہا پہلے حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھو. رسول نے کیا کہا؟ من کنت مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اگر تم رسول کو غلام مانتے ہو, تم نے رسول کو غلام مانا تو علی کو بھی غلام مان لیا. ہم نے رسول کو بھی آقا مانا, علی کو بھی آقا مانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ تو اغیار کا مسئلہ. اب ایک تلخ جملہ ہے جو آپ کو اس میں بیان کریں. حدیث کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ حدیث مقید نہیں ہے, مطلق ہے. مقید اور مطلق بزرگ جانتے ہیں, بچوں کو سمجھانے کے لیے مطلق اور مقید کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے مقید اس کو کہتے ہیں جس میں قید لگا دیا ہے. قید کا مطلب کیا ہے؟ صبح کی نماز اس ٹائم سے شروع ہوگی, اس ٹائم پر ختم ہوگی. مطلق کا مطلب کیا ہے؟ نماز جس ٹائم پر آپ آدھے نماز پڑھ لیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے, وہ آزاد ہے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ مطلق ہے, مقید نہیں ہے. جب کس طریقے سے رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا. اب سامنے انسان ہے, حیوان ہے, کائنات ہے, جس کی بھی رسول مولا ہے اس کے علی مولا. اور جب آپ نے ہماری عید الغدیر کرایا, اس میں کیا ہے کہ اگر عید غدیر کے دن کو روزہ رکھے تو تمام زندگی روزہ رکھنے کا ثواب اس کو دیا جائے گا. کہ عید غدیر کے دن اگر کوئی 1 روپیہ خیرات کرے دے تو عام دنوں میں 1 لاکھ روپیہ دینے کا ثواب اس کو دیا جائے گا. یعنی غدیر کے دن آپ نے خرچ کتنا کیا؟ 1 روپیہ, ثواب کتنا ملا؟ 1 لاکھ روپے کا. یعنی یہ علی کی ولایت ہے, کم دو گے زیادہ لوگے, کم دو گے زیادہ لوگے. اچھا ایک حدیث کی اور ہے کہ اگر کوئی عید غدیر کے دن ایک مومن کو کھانا کھلائے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے تمام انبیاء کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلایا. ایک مومن کو کھانا. اور رسول اور معصوم یہ نہیں رکے بلکہ کیا کہا کہ اگر ایک مومن کو کھانا کھلائے تو تمام انبیاء اس کے مہمان ہوں گے. اور خالی معصوم آگے بڑھے, بڑی بات نبی نہیں بلکہ تمام مومنین اس کے یہاں کھانا کھانے کا ثواب اس کو دیا جائے گا. کتنوں کو کھلایا؟ ایک کو. ثواب کتنا مل رہا ہے؟ ثواب یہ ہے کہ آپ نے آدم کو کھانا کھلایا, نوح کو کھانا کھلایا, ابراہیم کو کھانا کھلایا.
مومنین پر، جتنے بیٹھے ہیں سب کو کھانا کھلانے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب ایک صاحب ہے کہ غدیر جو ہے وہ علی علی کر کے منا لیتے ہیں، بس غدیر کے خود نہیں سمجھتے، بس خوش ہو لیے کپڑے پہن لیے، اسی چیز کا نام غدیر ہے۔ فلسفہ ولایت کو سمجھیے، نظام ولایت کو سمجھیے۔ اچھا مسئلہ ہمارے یہاں بھی ایک ہو گیا ہے، تبلیغ تو کرنی ہے۔ اب ایک جملہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، میں خود نماز پڑھاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تبلیغ تو کرنی رہے۔ کتنی تبلیغیں ہو رہی ہیں منبر سے، کتنے بڑے بڑے ذاکر آ کر تبلیغ کر رہے ہیں، معاشرے میں سدھار ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، بچے بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں۔ تبلیغ تبلیغ تبلیغ، یاد رکھیے گا تبلیغ وہی کامیاب ہے جس میں ولایت ہو۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ لوگ سنبھال لیں، تبلیغ وہی کامیاب ہے جس میں ولایت ہو۔ اگر تبلیغ کے ساتھ ولایت علی نہیں ہوگی تو دنیا والے دہشت گرد کہیں گے، مسلمان کہیں گے۔ مسلمان نہیں ہے، دہشت گرد ہے۔ اگر علی کی ولایت کو سمجھا ہوتا اور تبلیغ کرتے تو آج ہر انسان، ہر مسلمان شان و شوکت کے ساتھ جیتا، لیکن ولایت کو چھوڑا، لوگوں نے کیا کہا؟ دہشت گرد، دہشت گرد۔ یاد رکھیے، اجی کھانا کھلانے کی ضرورت کیا ہے، نظر و نیاز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا تم بڑے ہو کہ سید سیستانی بڑے ہیں، تم بڑے ہو کہ سید سیستانی بڑے ہیں، کیوں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا؟ غریبوں کو دے دو، ان کو یتیموں کو پالو۔ تم بڑے ہو یا سید سیستانی؟ ابھی آ رہا ہے پہلو، لوگ نجف سے کربلا جائیں گے، گھروں کا کھانا کھلایا جاتا ہے، اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ سید سیستانی نے کبھی نہیں کہا یہ پیسہ روک کر یتیموں کو دے دو۔ یتیموں کو دو۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ اگر کھلانا ہی ہے تو غریبوں کو کھلاؤ، یا امیروں کو دسترخوان پر کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ اب ذرا اتنا بتلائیے، معصوم نے کیا کہا؟ ایک مومن کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ غریب ہو یا امیر ہو، یہ نہیں کہا کہ غریب ہو یا امیر ہو۔ اچھا آگے بڑھو، جاؤ سب کے سب چہلم کرنے کربلا، ظاہروں کو کھلاتے ہیں، کوئی امیر آتا ہے کوئی غریب آتا ہے۔ تم کون ہو کہنے والے؟ شریعت کی ٹھیکیداری تمہارے سر کے اوپر ہے۔ ارے تو ٹھیکیدار بیٹھے انہیں تو کبھی نہیں روکا، اتنے کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، اربوں ڈالر کھربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، کوئی نہیں روک رہا۔ چار مرتے موجود تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اب بھی 3 مراتے بڑے موجود ہیں نجف کے اندر، کوئی نہیں روکتا، بلکہ یہ کہا جاتا جتنا ہو سکتا ہے ظاہر امام حسین کے لیے اچھے سے اچھا بندوبست کرو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم آج دو لفظ پڑھ لیے تو تمہیں یاد آ گیا، یتیم یاد آ گیا۔ اچھا ایک جملہ کہہ دوں، میرے لیے ہے اور قبلہ کے لیے، عزاداری میں خرچ ہوتا ہے تو یتیم یاد آتے ہیں، مولانا کو لفافے میں کچھ نظر نہیں آتا، جب لفافہ ملتا ہے تو کہہ دے بھیا اگر 50 کا وعدہ تھا تب دے دو، 40 یتیموں کو دے دو۔ یہ عزاداری میں اتنا خرچ نہیں ہو رہا ہے، کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ نام حسین پر جب کھلایا جا رہا ہے تو تمہارے درد کیوں ہو رہا؟ تم بھی تو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، جب سب کے لیے کھانا ہوتا ہے، جو مولانا مجید بناتے کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ سب کے سب کھاتے، تو جب مولانا کھاتے تو کبھی نہیں کہا یہ کھانا ہوتا ہے اگر یتیموں کو دیا، نہیں کہا جاتا، خود بیٹھ کر کھاتے میں بھی کھاتا ہوں، لیکن اس وقت یتیم نہیں یاد نہیں آتا، یتیموں کو کھلاؤ، امیروں کو نہیں کھلاؤ۔ عجیب فلسفہ، بے تکی تبلیغ نہ کرو، وہ تبلیغ کرو جو عمل میں آ جائے۔ اگر عقل میں تبلیغ نہیں آ رہی ہے
یاد رکھیے گا. اور یہ کہا جاتا ہے یہ داد کیوں؟ داد تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کھجلی ہو رہی ہے. یہ داد کیوں دی جاتی ہے؟ یہ خیبر خندق کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ خیبر سے تبلیغ نکال کر دکھاؤ. اگر خیبر شروع کر دوں تو 15-20 منٹ تک تبلیغ کر سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیے سے علی جنگ کرنے کے لیے گئے خیبر میں، طاقت دکھانے گئے تھے، زور دکھانے گئے تھے، اسلحہ و لشکر دکھانے گئے تھے؟ نہیں. کس لیے گئے تھے؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے. تو خیبر سے تبلیغ بھی تو لوگ بند کر دیا جا رہا ہے. ممبر پر خیبر خندق کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر خیبر و خندق کو بند کر دیا گیا تو آنے والی نسل بزدل پیدا ہوگی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر خیبر و خندق کا پڑھے، آپ نے پڑھا نہیں کیا؟ عمر اپنے ابن عبد کے سینے پر علی سوار ہوا، تو آپ نے ڈال دیا، علی اتر گئے، اور اترنے کے بعد میں اس کا سر کاٹا. کیوں کاٹا؟ کس نے پوچھا؟ جبھی قتل کرتے تھے. کہ نہیں، میں اللہ کی مرضی کے لیے حرم کرنا چاہتا ہوں. نکال دو سردوں سے